بتائیے گا جب نظر آئے آپ کو. آ رہا ہے نظر؟ آ گئی. ٹھیک. میرے خیال میں 50 منٹ ہے. مدینہ بک کو لاسٹ کے لیے رکھ لیتے ہیں. میں کچھ نئی چیز کرنا چاہ رہی تھی آج، اگر جی آپ جی لوگ ضرور. ٹھیک ہے. جی 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 جی. ٹھیک. سو ہم لوگ جاتے ہیں. سوری، اس کو کیسے کرتے ہیں؟ اسپلٹ ویو کرنا ہے آپ نے جی اوپر. آپ کو 3. ہاں but I want to do that. کینسل. وہ میرا وہ چلا گیا، زوم چلا گیا. زوم کو کیسے لے کے آؤں؟ ہمیں اسکرین نظر آ رہی ہے. ہاں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں، میرے غائب ہو گئی. چلیں آپ کو. اب آ گئی. ہاں لیکن بھی آ میری گئی. اسپلٹ غائب ہو گئی. دونوں کو اسپلٹ کرنا پڑے گا نا، جو کھول رہی ہیں. اوکے. ایک تو دوسری جو زوم ہے کرنا چاہ رہی تھی. زوم پہ جائیں. زوم پہ وہی میں جا رہی ہوں تو اوکے. اوکے اوکے. I don't know how to do it anyway. چلیں جی. ہم نے سوچا کہ آج ہم سورہ فجر کریں گے. ٹھیک ہے. سدرا آپ ہو؟ جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سورہ فجر ہم کر رہے ہیں ایسے ہی رینڈم. ٹھیک ہے. ایک سورہ ہم نے آج پکڑنی ہے. ذرا پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہوا ہے اسکرین پر. والفجر مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ صبح کی قسم. فجر کہتے ہیں پھوٹنے کو، پھوٹنے. جی دون. فجر کی قسم. صحیح. پین بھی نہیں لکھ رہا، کیا مسئلہ ہے؟ اوکے صحیح. ٹھیک ہے. سو فجر آپ نے کہا کہ صبح کی قسم. ٹھیک ہے. قسم. قسم کس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ واو. واو. ٹھیک ہے. تو قسم ہے، اور یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کسی چیز کی اہمیت احمد بتائیں. اہمیت بڑھانے کے لیے، ظاہر ٹھیک کے ہے. لیے. سدرا دوسرا پڑھیے. ولیال اشر. ولیالن. ولیال اشر. ہاں ولیالن. ٹھیک ہے. پھر جی بولیے اس کو. ولیال ہاں اشر. ہاں ولیالن اشر. صحیح. کیا مطلب ہوا؟ 10 راتوں کی قسم. کون سی لیال 10 لیل راتیں؟ کی جمع. ہاں ہاں. تو یہ واو پھر آ گیا. ٹھیک ہے. واو جی پھر آ گیا، پھر قسم آ گئی. رائٹ. یہ کون سے نمبر کی قسم ہوئی؟ قسم نمبر 1 پہلے ہوئی ہے فجر ہاں کی، اور یہ دوسری ہو گئی. دوسری کتنی راتوں کی ہوئی؟ یہ راتیں ہیں 10 یہ راتیں. 10 راتیں. کون سی 10 راتیں؟ کامن وہ ہے کہ ذی الحج کی. ذی الحج کی بھی میم، اور یہاں تو یہ کہ وہ جو کہتے ہیں نا ہاں وہ رمضان کی. لیکن زیادہ آخری تر اگر آپ دیکھیں گے سورہ فجر میں جو ولیالن عشر ہے وہ ذی الحج کی 10 راتیں. ٹھیک ہے. زیادہ تر یعنی کہ موسٹ آف دا اوپینین یہ ہے. صحیح. تو یہ دوسری قسم ہو گئی. ٹھیک ہے. پہلی قسم فجر کی ہوئی، دوسری قسم راتوں کی ہوئی. تیسری پہ آ جائیے، ذرا پڑھ کے بتائیے. میں مجھے کہہ رہی ہیں آپ؟ جی آپ ہی. جی. والشفع والوتر. ہاں یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قسم قسم نمبر 3. کھائیں گے. جی شف کہتے ہیں کہ جفت کو. ہاں جی. اور وتر طاق کو، ایون اینڈ جی اوڈ.
تو یہ بھی قسم قسم نمبر ہے، 3 قسم نمبر ہاں 3 جی ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا، یعنی کہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آڈ اور ایون اور نمبرز اور جو یہ سب ہمیں جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، رائٹ. شاید ہمیں اس کا زیادہ پتہ نہ ہو. اس کے بعد واللیل اذا یسر، اور رات کی جب چل دے، جب وہ چل دے یعنی گزرے، رائٹ. تو اب یہ رات کون ہے؟ ہماری زندگی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ تیزی سے گزر رہی ہے. ہم شاید رات میں ہیں، جب صبح ہوگی تو ہم وہاں اٹھیں گے، ٹھیک ہے. پھر وہ صبح بہت لمبی ہو جائے گی، پہلا دن جو ہوگا اس صبح کا 50,000 سال کے برابر ہوگا، رائٹ. تو یہ جو رات کا وقت ہم گزار رہے ہیں بہت تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چوتھی قسم ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا، کوئی اور سورہ جو ہے 4 قسموں سے لگاتار نہیں شروع ہوئی ہے. سورہ فجر یہ 5 جی قسمیں ہو گئی، 5 قسمیں ہو گئی، 5 ہو گئی. کیوں؟ 5 ہو گئی. ایک پہلے فجر ابھی تو کی فجر کی ہوئی، 10 دوسری راتوں 10 راتوں کی ہوئی، تیسری جفت اور طاق کی ہوئی، چوتھی میم وہ الگ ایک جفت کی الگ سے اور جی طاق کی الگ سے ایک نہیں. طاق میں الگ ہے، واو ہے. ہاں اس جی میں کچھ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ قسم ہے جفت اور طاق کی، ایسے بھی ہاں پڑھ سکتے ہیں، رائٹ. صحیح. تو بہرحال جو اگر آپ 5 کر لیں، بہرحال جو بات ہے وہ کیا ہوئی کہ 4 قسموں سے کوئی اور سورہ شروع ہوئی ہے. پتہ یاد نہیں کریں، شاید نہیں اتنی قسمیں نہیں آئی. اتنی قسمیں لگاتار نہیں آئیں. زیتونی بطور سینینا، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور حاضل بلد الامین، اس شہر امان کی، وہ اس میں بھی 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں، تو اس میں زیادہ ہو گئیں، 4 ہو گئیں، رائٹ. یس ہو گئیں 4. تو جب 4 قسمیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ بات آگے آنے والی ہے. طارق، کیا خیال ہے آپ کا؟ طارق، ہلو، طارق ہیں؟ جی جی بالکل بالکل، ہاں بالکل میں سن رہا ہوں. ٹھیک. آگے جو ہے بڑے مزے کی ہے طارق، آگے جو ہے آپ کے لیے یہ والی آیت آپ پڑھیں گے. هل فی ذالک قسم الذی حجر. معنی کیا کہتے ہیں اس کے؟ یہ قسمیں کس کے لیے ہیں؟ عقل مند کی. عقل مند کہاں سے آ گیا؟ اس میں کون سے لفظ کے معنی عقل مند ہے؟ میں نے قرآن پاک کے ساتھ کھولا ہوا ہے نا، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی. عقل مند اس کو ذرا اینالائز تو کریں نا. حل فی ذالک قسم، یہ قسم کا قسمیں ہیں لیزی. ہجر. یہ لیزی کون بتائے گا؟ لیزی اس کا مطلب لی مانے فور، ہاں جی زی لی جیسے کے کہتے ہیں ہم زی علم، رکھنے ہاں والے کے لیے. ہجر، لی والا. ہجر کا مطلب کیا ہے؟ ہجر بس پتھر کو کہتے ہیں میرے خیال میں. ترجمے میں تو آپ عقل پڑھ رہے ہو، عقل پہ پتھر پڑ گئے. ہاں ہاں پتھر ہو گئے تھے. ہجر کا مطلب عقل ہے. جب آپ پڑھ رہے ہو عقل ہو تو پھر پتھر کیوں کہہ رہے ہو؟ عقل مند. میں نے تو پتھر ہجر ہی کہا. میں نے تو ہجر کا مطلب عقل، ہجر حجر آپ ہوتا مجھے ہے. بات حجر کا مطلب پتھر ہوتا ہے، ہجر کا مطلب عقل. زیر زبر سے فرق پڑ گیا. اوکے ٹھیک، جب بھی کہتے ہیں قرآن کو زیر زبر سے دیکھ کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیزی، تو یہ بہت ایسی چیز ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں اور کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اس آیت کے مطلب کیا ہیں. یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ کسی عام انسان کو نہیں پتہ چلیں گی جب تک کہ جس نے قرآن نہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے. جب قرآن پڑھے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 قسمیں جو ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 قسمیں کیوں لی. ٹھیک. شاہینہ آپ ساتھ، سوری طارق آپ کی ایک آیت تھی میں بیچ میں پڑھ گئی.
کیا خیال ہے طارق؟ جی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو صاحب عقل ہیں ان کے لیے یہ قسم ہے، ان کے لیے یہ قسمیں ہیں، رائٹ. سو ناؤ اٹس مور امپورٹنٹ. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا ہم صاحب عقل ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سوچیں. رائٹ، اگر ہم صاحب عقل ہوں گے تو ہم ان قسموں کو سمجھیں گے. اگر ہم صاحب عقل نہیں ہیں تو کیا خیال ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھیں صاحب عقل کہ نہیں سمجھیں؟ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سبھی انسانوں کو عقل دی. اب ہم استعمال نہیں کریں تو یہ ہمارا قصور ہے. اللہ کی نعمت ہے عقل ہمارے پاس الحمدللہ، اور انسان ہونے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر عقل نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے، رائٹ، اس کے دائرے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، سو یہ ہو گیا پھر. اچھا، اب یہ 4 قسمیں عقل کے لیے، اب عقل والوں کے لیے. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ 4 قسموں کے بعد، ٹھیک ہے، وہ ایک لائن تھی بیچ میں کہ وہ 4 قسمیں عقل والوں کے لیے. آگے کیا ہے طارق، آپ ہی اس کو کنٹینیو کریں. علم تری کیف فعل ربک بعاد. یہ عاد ایک قوم تھی، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کیا ہوا عاد کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، ڈسٹروائے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب کہانی اس کی آپ پوری ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. تو پہلی قوم اللہ نے ذکر کیا عاد. کیوں قوم کا ذکر کیا؟ کیونکہ وہ ڈسٹروائے کیوں ہو گئی؟ سرکشی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سرکشی جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ انہوں نے کفر یعنی کہ اللہ کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، اللہ کو جو نہیں ماننے کی سزا ہے وہ انہیں وہاں جا کے ملے گی. ٹھیک ہے، یہاں جو انہوں نے دنیا میں فساد کیا ہوا تھا اس کی ان کو مل گئی. ٹھیک ہے، عاد کی قوم ہو گئی. مطلب نا ایک اور بھی مجھے نظر آیا ہے ہجر، اس کا حرام یعنی کھانا کھانے سے بچنا، تناول، یہ جو میں دیکھ ہاں، رہی لیکن ہوں یہاں پہ ذی الحجر ہے. ٹھیک ہے، یہ عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو اس میں اور میں نہ جائیں، جو اس کا موسٹ کامن میننگ ہے اسی کو لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حرام حلال اس آیت سے ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک، سو اینی وے، علم تری کیف فعل، کہ کیا گیا اللہ تمہارے رب نے کیا کیا، کس کے ساتھ کیا عاد کی قوم کے ساتھ. ٹھیک ہے، پہلی قوم کا ذکر آیا. پھر دوسری قوم کون سی ہے؟ ارم. ٹھیک ہے، وہ ان کے تفسیروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قوم عاد کے جو گرینڈ فادر تھے، یعنی کہ ان سے پہلے کی قوم تھی وہ ارم تھی. ارم کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، بڑی ستونوں والے، یعنی کہ وہ اتنے طاقتور لوگ تھے. ٹھیک ہے، التی لم یہ دوسری قوم ہو گئی ارم. ٹھیک ہے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے ان کے شہر بنے ہوئے تھے ویسے کسی نے نہ بنائے تھے نہ، یعنی کہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ ان کے شہروں بڑے بڑے ستونوں والے تھے. ٹھیک ہے، پھر تیسری قوم آ گئی سمود. ٹھیک ہے، تو سمود کا کیا ہوا؟ چٹانوں میں انہوں نے گھر کھود کے بنا لیے تھے. ابھی بھی آپ اگر اس صورت کی وہ جائیں گے اور صحیح لوکیشن لائیں گے، وہ پورا شہر ابھی تک پہاڑوں کے اندر ترشا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عراق کے قریب ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد چوتھی قوم کون تھی؟ فرعون. ٹھیک ہے، ان کا کیا ہوا تھا؟ فرعون کا حشر سب نے دیکھا. ٹھیک، ہاں، اور یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں، 4 قوموں کو ذکر کیا، جن کو یعنی کہ جو بڑی بڑی قومیں تھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ ان سب کا ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیوں ان کا ذکر کیا؟ ہماری بات ہماری ہے، رائٹ، ان کا ذکر کرنے سے تعلق ہمارے سے ہے. ہم وہ سرکشی تو نہیں کر رہے جو انہوں نے کی. ٹھیک، صحیح، کیونکہ اگر سرکشی کریں گے تو ہمیں تو دنیا میں بھی عذاب دیکھنا پڑے گا اور آخرت میں بھی عذاب دیکھنا پڑے گا، جیسا کہ ان قوموں کے ساتھ ہوا. ٹھیک، اچھا، اب فاکثروا فیہا الفساد، وہ لوگ دنیا میں کرپشن پھیلاتے تھے. یعنی کہ یہ ڈسکرپشن ہے انہی 4 قوموں کا. 4 قسمیں 4 قومیں. ٹھیک، اس کے بعد ان پر ڈالا گیا، کیا ڈالا گیا؟ عذاب ڈالا گیا. کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ وہ عذاب فساد پھیلا رہے تھے. ٹھیک ہے،
وہ چاروں کی چاروں قومیں. کفر کا نہیں بولا گیا, یعنی کہ اللہ پہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے, اس کا نہیں بولا گیا تھا. اور اگر آپ تفسیروں کو بڑے غور سے پڑھیں گے تو آپ کو یہی سارے مفسرین اور یہی سارے عالم بولتے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے, اس کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں ذکر کرے گا, وہیں آپ سے بدلہ لے گا. ٹھیک ہے, لیکن جو سرکشی دنیا میں کرتے ہیں, اور اگر عذاب کسی قوم پہ آیا ہے تو ان کی دنیاوی سرکشیوں کی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک, اور اس کی بیسک وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ انہیں اللہ پہ ایمان نہیں تھا, اور اللہ پہ ایمان ہوتا تو وہ سرکشیوں سے بچتے. ٹھیک, ان ربک لبالمرصاد, کیا مطلب ہوا اس کا؟ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں. ٹھیک ہے, اللہ یقیناً ہر چیز کو ہر وقت واچ کر رہے ہیں. رائٹ, لائک اٹس لائک ناٹ اے سنگل مومنٹ کہ کبھی کسی کی کوئی حرکت اللہ سے بچ جائے. ٹھیک, اس کے بعد فَأَمَّا الْإِنسَانُ, تو 4 قسمیں, 4 قومیں, اور 4 قوموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا وہ بتا دیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ. اچھا, اب یہ 2 آیتیں, اگر میں کہوں کہ اگر میں ہجر رکھتی ہوں, آئی ایم ذی ہجر ذی عقل, تو ان 2 آیتوں کو مجھے غور سے پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ تو ہسٹری تھی کہ 4 قومیں تھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سرکش لوگوں سے کیا ہوتا ہے. اب یہ 2 آیتیں بہت امپورٹنٹ ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو جب انسان ہاں, جب انسان کا رب, لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے, اس کو جاہ اور نعمت دے, تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو کہتا ہے کہ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, نہیں, مجھے عزت. ہاں, لیکن مسئلہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ میں انہیں ٹیسٹ دے رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں ان کو نعمت ملی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے دولت دے دی, عزت دے دی, شہرت دے دی, بچے دے دیے, سب کچھ دے دیا, اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے کیونکہ وہ کوئی برا کام نہیں کرتا. لیکن مسئلے کی بات ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ان چیزوں سے. اللہ نے پہلے کہا کہ اللہ جب ٹیسٹ دیتا ہے کس سے, خوشگواری سے, تو خوشگواری سے, عزت دے, ہاں, عزت دے کر اور نعمت دے کر. تو جن لوگوں کے پاس بھی عزت, نعمت, دولت سب کچھ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر, یعنی کہ پھر وہ شکر, یعنی کہ یہ ٹیسٹ جو پہلا ٹیسٹ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یہ کائنڈ آف ڈیفیکلٹ, کیونکہ انسان جو ہے بھول جاتا ہے جب اس کے پاس یہ نعمتیں ہوتی ہیں اور عزتیں ہوتی ہیں. رائٹ, سو یہ آزمائش جو ہے یہ نمبر 1 آزمائش ہے. کرم آ گیا نا, اکرم و نعمہ, اس میں جی, نعمت بھی ہے اور کرم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرما, یہ کر, تو وہ بھی ایک طرح کا ٹیسٹ ہے, ابتلا ہے. ہاں, وہ یہاں پہ کرم کا مطلب عزت اور نعمت. ٹیسٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ, وہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر مجھے عزت دی, مجھے عزت دی کیونکہ میں اچھا ہوں. رائٹ, بٹ ہی از ناٹ جب بھی اگر ہمیں کوئی بھی چیز ایکسٹرا نظر آئے یا کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہو, تو وہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے. کوئی بھی ہمارے پاس اس وقت پوزیشن ہے, وہ ہمارا ٹیسٹ ہے. ہم لوگ 24/7 کس میں چل رہے ہیں, ٹیسٹ میں چل رہے ہیں, ٹیسٹ ایگزام چل رہا ہے. رائٹ, اب اس ہم مصیبت میں تو ہمارا ٹیسٹ ہے. یہ بہت ہی کامن مسٹیک ہے, بہت کامن مسٹیک ہے. عزت شہرت دولت اور صحت, یہ سب ٹیسٹ جو ہیں یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو مصیبت. اصل ایگزام خوشحالی میں ہے. نہیں, دونوں میں اصل نہیں ہے. اصل آپ غلط جملہ کا استعمال کر رہے ہو, اصل اس کو نہیں کہہ سکتے. دونوں, ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ. اچھا, صبر. لیکن میم یہ والا ٹیسٹ بہت بڑا ہے, یہ جو نعمت والا ٹیسٹ ہے نا, یہ بہت بڑا ہے. اس میں انسان غلطی کا شکار ہو سکتا ہے, ورنہ مصیبت میں تو پتہ ہے کہ مصیبت پڑی ہوئی ہے, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پہ مصیبت پڑی ہے. پھر اللہ روتا ہے, انسان روتا ہے تو امر صاحب گڑ گڑاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. لیکن اس والے ٹیسٹ میں بندے کو اتنی بھی ہوش ہی نہیں ہوتی, وہ اللہ کا کو بھول سکتا ہے. اس لیے تو جو قوموں پر عذاب آئے تھے نا, وہ زیادہ تر ان پر یہ نعمتیں اور کرم ہی تھا.
جو اوپر خوشحالی والی میں قوموں کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ خوشحالی اتنی خوشحال ہو گئی تھی کہ وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ. اللہ کو بھول گئے. صحیح. سو سمجھ آئے بات کہ یہ والا ٹیسٹ. سو بہت سو مشکل یہ ہے آیت ٹیسٹ بہت بہت مشکل ہے. زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ لوگ لائک ہم، فوٹو کاپی کر کے بڑا بڑا کر کے اپنے دیواروں پہ کمروں کے سجا دیں اس کو, اس آیت کو, کہ ہم لوگ 24/7 ٹیسٹ ہیں. اگر ہم ذی عقل ہیں, ذی ہجر ہیں, تو ہمیں اس آیت کو غور سے اپنے دلوں کے اندر اتارنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا ٹیسٹ جو ہے بہت, اس کو کہتے ہیں شکر کا ٹیسٹ. وہ بہت مشکل ترین ٹیسٹ ہے, کیونکہ ہم اس میں یعنی کہ پورے نہیں, زیادہ تر لوگ پورے نہیں اترتے. ٹھیک. گم ہو جاتے ہیں, بلکہ اپنے اب وہ شکار ہو جاتے ہیں, غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اس ٹیسٹ میں اس کہ ٹیسٹ ہم پہ میں. کرم ہے, ہم پہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں, اور ہم سوائے تو ان کے جن کو اللہ ہدایت دے دے. ٹھیک, کہ وہ ساری جیسے چیزیں میم وہ تھا نا سورت کہف تھی نا, اس میں بھی وہ جو انٹر ہوتے ہیں باغ میں, اس بندے پہ اللہ کا کرم تھا تو وہ اس میں تکبر آ گیا. تو جو تکبر. دوسرا تھا, ہاں, اس کے پاس مال و دولت کم تھا, اس کے پاس تکبر آ گیا. تو یہ جو ٹیسٹ ہے نا, اس میں تکبر آ جاتا ہے. ہاں, اصل میں تکبر ہی نہیں لانا. تکبر نہ بھی آئے, شکر کرنا انسان بھول جاتا ہے. ٹھیک. وہ جی اپنے جی اس میں بالکل. اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ شکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا, قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں Yes. ہوتا. رائٹ. اینڈ دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. ٹھیک. اس کے بعد جب اس کے اوپر رزق کی کمی آ جاتی ہے, یعنی کہ مصیبت آ جاتی ہے کسی بھی چیز کی, وہ بھی ابتلا ہے. رزق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کھانا پینا. رزق کا مطلب صحت کی کمی آ جائے, بچوں کی کمی آ جائے, ڈیتھ آ جائے, کسی بھی چیز کی کمی آ جائے, رائٹ, علم کی کمی آ جائے, جو بھی کمیاں ہیں وہ جب آتی ہیں, جب وہ ٹیسٹ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کیا کہتا ہے کہ وَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ, کہ میرے رب نے مجھے خوار کر دیا, ذلیل کر دیا. تو اللہ پھر وہ کر اللہ کا دیتے وہ بھی ہیں. ٹیسٹ ہے. کبھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ میں نے کیا جرم کیا ہے جو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا. یو نیور ہیو ٹو. وہ ٹیسٹ ہے, اس میں آپ کو صبر کرنا ہے اور اس میں بھی شکر کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اگر آپ کا یہی ٹیسٹ ہے تو میں اس میں بھی پورا اترنے کی کوشش کروں گا. نو کمپلین, رائٹ. آل دو زیادہ اور تر میم لوگوں کے اس جب جو اس ٹیسٹ میں مبتلا ہے نا, جو تکلیف والے ٹیسٹ میں مبتلا ہے, یہ جب دیکھتے ہیں نا کہ جو کرم والے ٹیسٹ میں مبتلا ہے, تو یہ بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان پر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, اور وہ کتنے شکر ہاں, میں ہیں, کتنے یہ اچھے بھی ہیں, دوسرے, انہوں نے ایسا یہ بھی کیا ہے. ہاں, یہ بھی دوسرے ہوں، ان کو دیکھ کے ہاں جی, ایک تو رش کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ رش رش کر کرنا رہے آپ ہیں. کو الاؤ نہیں ہے, سوائے جس کے ہوں، پاس علم علم ہو کے. وہ علم بانٹ رہا ہو, یہ, اور جس کے پاس دولت ہو وہ دولت کو پوری دولت جو ہے وہ صدقے میں اللہ کی راہ میں. لٹا رہا ہو. صحیح. تو ان دو لوگوں پہ آپ رش کریں کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا, لیکن کسی کے پاس بنگلہ ہے, گاڑی ہے, سب کچھ ہے, لائک یو ڈونٹ ہیو ٹو ایون لک ایٹ دیم, رائٹ. کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ او مائی گاڈ, اس کا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے. اگر اس میں کہیں بھی یہ بھول چک کیا اس بندے نے تو اس کا مسئلہ ہونا ہے بہت, رائٹ. یو ہیو ٹو جسٹ شکر ادا کریں کہ آپ کا ٹیسٹ آسان ہو گیا, رائٹ. اور میم ایک اور بات ہے, اگر آپ مجھے اجازت دے تو, جو یہ والا ٹیسٹ ہے صبر والا, اس میں جو ٹیسٹ میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, بہت لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, رجوع واپس کرتے ہیں. آتے ہیں. بالکل. لیکن جو وہ والا ٹیسٹ ہے نا, اس میں اس میں بہت کم, نہیں اس میں لوگ فرعون بن سکتے ہیں, اس میں لوگ شداد بن سکتے ہیں, اس میں لوگ ارم بنتے اور ہیں, بن جاتے ہیں, سمود بن اکثر. جاتے ہیں, اور ہاں, اس ٹیسٹ میں سے واپس آنا بہت مشکل ہے. مشکل اس ہوتا میں ہے. سے رجوع ہو جاتی ہے اللہ کی طرف, ہاں, اس میں سے رجوع کرنی بہت اس مشکل. میں میرے پاس جاب نہیں ہے, صبح اٹھ کے روز نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے, جاب لگ جائے, جاب لگ جائے, جاب لگ جائے. صحت نہیں ہے, یس. بیمار ہو گئے, صبح اٹھ کے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اللہ کو یاد کرنا زیادہ ہو جاتا ہے صبر میں, صحیح. لیکن اللہ ہمیں ہر ٹیسٹ میں, کوئی بھی ٹیسٹ ہو, اللہ ہمیں اس ہر ٹیسٹ میں پاس ہونے کا موقع دے. So these 2 آیا آف سورہ فجر جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے, خاص طور سے یہ والی, کیونکہ اکثر جو ہے ظاہر ہے, لائک اگر ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں, ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, جس کے پاس جاب نہیں ہے, وہ تو صبح سے شام تک بیچارہ اسی چکروں میں لگا رہتا ہے. اس کے پاس تو اتنا موقع بھی نہیں ہوتا کہ وہ افورڈ کر سکے قرآن کی تعلیم کو یا اس چیز کو.
تو الحمدللہ ہم لوگ ایٹ دا ادر اینڈ آف دا جو لائن کھینچی ہوئی ہے ہمارے پاس میرے خیال میں پہلا والا ٹیسٹ چل رہا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل انشاءاللہ. صحیح. اچھا اگلا کیا ہے؟ اب اس میں اب وہ ان ٹیسٹوں کا مداوع کیا ہے؟ طارق یہ آپ کے پاس جا رہا ہے دوبارہ بیکاز یو آر دا موسٹ کہنا چاہیے ذی الحجر جو ہوتا ہے ماشاء اللہ. چلیں کلا جی بلا تکرمون الیتیم جی یتیمہ ٹھیک ہے. جو ہاں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ بٹ یہ ہے ڈو جو ناٹ آنر دا آرفنس. یہ دونوں ٹیسٹ والے جو ہیں ان کے پاس ایک مداوع ہے, وہ ہے یتیموں کو دیکھ بھال کرنے کا. اس میں ضروری نہیں ہے کہ میرے خاندان میں ہی کوئی یتیم ہو اس کا میں انتظار کروں. یہ پہلا یہ سورہ فجر میں جو کہ 4 قسموں سے شروع ہوئی ہے اور جس میں ہمیں 4 قوموں کے بڑی بڑی قوموں کے ڈسٹروائے ہونے کا ذکر بتایا گیا ہے. اس کے بعد ہمیں 2 امپورٹنٹ ٹیسٹ بتائے گئے ہیں, ایک شکر کا ایک صبر کا. اس میں مداوع جو ہے, پہلا مداوع یہ ہے کہ آپ یتیم کو بھول جاتے ہیں, رائٹ. سو ڈو ناٹ فارگیٹ دا یتیم. اب وہ یتیم یا تو ہماری فیملی میں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ٹیک کر لیں. اگر فیملی میں نہیں ہے تو پڑوس میں کہیں ہو سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں مل جائے گا کوئی نہ کوئی یتیم, رائٹ. سو ٹیک کیئر آف دا یتیم, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کسی نے اگر یتیم کا سہارا بنا کوئی تو اس کو اس کی مقام جو ہوگا وہ بالکل 2 انگلیوں کے برابر, یعنی کہ مقام وہ کھڑا ہوگا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ایسے جیسے 2 انگلیاں ملا کے انہوں نے بتایا, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دا حدیث, رائٹ. تو اتنا بڑا درجہ مل رہا ہے آپ کو, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہونے کا موقع ملے گا. واٹ ایلس وی نیڈ, رائٹ. سو اس میں پہلا مداوع, ان ٹیسٹوں میں سے پہلا مداوع یتیم, جو کہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی خاندان میں جب موقع ملے گا کوئی یتیم ہوگا, رائٹ. زیادہ تر لوگ جب ہی مرتے ہیں جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, and they do not come under the category of the yatim, right. سو اسکالر جو ہمارے یہاں میں نے دیکھا بڑے غور سے ان کو آبزرو کرتی ہوں میں کہ کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ کہیں زلزلہ آتا ہے, کہیں جنگ ہوتی ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے, تو یہ لوگ اپنا پورا چلے جاتے ہیں, یہ لوگ سارے سامان وامان لے کے, اپنا دولت لے کے, فنڈس جمع کر کے, and they do something about those جو کہ اس وقت جس کا باپ مرا ہے یا یعنی کہ ماں مری ہے, یعنی کہ خالی باپ مرنے کو یتیم ہم لوگ سمجھتے ہیں, ماں کا مرنا بھی اس کو یتیم کی کیٹیگری میں لے آتا ہے, رائٹ. بیکاز باپ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر باہر ہوتا ہے, ماں نہیں ہوتی, تو جو ماں کا پیار ہے وہ بھی کسی کی زندگی سے نکل جاتا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری مائنڈفل آف دا یتیم. ہمارے کہیں سے بھی اگر زیادہ نہیں تو ایک آدھ یتیم کو پکڑ کے کم از کم اس کے اسکول کی کتابیں لے دیں, اسکول کا فی ادا کر دیں. That's it. Like we have to go and look for the yatim. کیا خیال ہے طارق؟ یتیم کی نا ڈیفینیشن سمجھنی چاہیے کہ یتیم کہتے کس کو ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہو, یتیم بالکل جو, لیکن شاید یتیم کی ڈیفینیشن براڈ ہے فردر نا. بالکل صحیح ہے کہ نا یتیم جو ہے وہ جس کے والدین نہ ہوں یا وہ اکیلا اور تنہا رہ جائے, ٹھیک ہے, اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور اس کے برعکس ایک اور بھی ہے چیز جو تھوڑی سی آپ کو نہیں لگے گی, اولڈ پیپل, کہ پور پیپل نہیں, ویڈوز کو بھی یتیم کہتے ہیں. اوکے اوکے, ٹھیک ہے. اور اس ریفرنس سے آپ سورہ نساء کی آیت جو 3 ہے اس کو پڑھ لیجیے گا کبھی. اوکے. اور اس میں بوڑھے ماں باپ, جو کسی کے اگر بوڑھے ماں باپ, بچہ مر گیا, بوڑھے ماں باپ جو کہ کمانے کی صورت میں نہیں ہے, وہ پھر اس میں نا وہ یتیم مسکین سب وہ جو آتی ہے نا, تو بہت ساری ان کی ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے نا, تو اس میں مسکین کے ساتھ اور بھی چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آتی ہیں. تو اس میں تو مطلب ویڈیو, یہ وڈوز کو بھی یتیم کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک اس کا میں آپ کو آیت کا ریفرنس دے دوں, سورہ نساء کی آیت 127 کو دیکھ لیں, یتیم النساء لکھا ہے قرآن میں, اور وہ ریفر کیا ہے اسی آیت کو اوپر جو میرے 4
اس کے 3 آیت نمبر 3 کو وہ کبھی دیکھ لیجیے گا لنک کر کے, آپ کو اندازہ Inshallah. ہوگا Yeah. کہ That's very good. Yeah. ٹھیک ہے. So yeah, so that would give us more opportunity. Widows تو جی کافی مل جی جاتی ہے. وڈوز, ہاں Yeah. ٹھیک ہے نا یار, وہ ہم، تمام خواتین جو کسی وجہ سے اکیلی رہ جائیں, مطلب وہ وڈوز نہیں بلکہ وہ بھی جو لڑکیاں جو کسی وجہ سے مطلب بہن نہیں, کچھ بھائی نہیں ہے, باپ نہیں ہے, وہ exactly. یتیم. Yeah. تو یتیم کی بڑی گھمبیر یا بڑی ڈیفینیشن ہے, اس کو تھوڑا سا کبھی دیکھیں گے, کبھی ہوگی بات بھی کروں گا انشاءاللہ. ہاں تو اس کو مارک کر لیں, کیونکہ سورہ فجر جو آپ کی وہ سیریز ہوگی, اس کے بعد آپ سورہ فجر لے لیجیے گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی بہت بہت خوبصورت سی اس کی وہ ہے. تو یہ نمبر جی 1 آپ کو بتایا جو مداوع ہے. نمبر 2 جی مداوع بالکل میں یتیم, ہاں ہاں پہلا نمبر 1 یتیم ہو گیا. نمبر 2 آپ کا آیا تو حادون علی طعام المسکین. اب جو آپ طارق بات کر رہے تھے مسکین کی بات آ گئی, ٹھیک ہے. تو چلے میں عورتوں کو مسکین میں شامل کرنے کے بجائے اس کو نکال دیتے ہیں, اس کو یتیم میں کر دیتے ہیں. دین دا سیکنڈ مداوع جو ہے ان ٹیسٹوں سے نکلنے کا یا ان ٹیسٹوں میں تھوڑا پاس ہونے کا, دا سیکنڈ ون از مسکین. اوکے, جی جی تو یہ 4 قسمیں ہیں, 4 میں سے 2 مداوع آ گئے, 2 سولوشنز آ گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, ٹھیک. انہیریٹنس, یہ آپ تو کافی اس پہ بتا چکے ہیں طارق, ٹھیک ہے. جی جی, جو کہ جو لوگ بھی میراث میں آتا ہے سب کھا جاتے ہیں ہم. ہاں, جو انہیریٹنس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے, اس میں ایک پائی کا بھی ادھر سے ادھر اگر ہوا ہے, دس از اللہ کی قسم کے بعد ہے یہ, رائٹ. تو انہیریٹنس کو لائک نو بڈی شوڈ ٹیک اٹ لائک ناٹ سیریسلی, ٹھیک. ورثہ جی جی تراثہ, ٹھیک, اس کو جو کھا جاتے ہیں, that's like we have to make sure کہ یتیم ہمارے لسٹ پر ہے, دوسرا مسکین ہماری لسٹ پہ ہو, نمبر 3 جو ہے انہیریٹنس, جو ہم سے متعلق جو ہے انہیریٹنس, اس میں we have to be very careful. جی. اب مسکین کی ڈیفینیشن بھی چاہیں تو لکھ لیں تھوڑی سی. ٹھیک ہے, مسکین وہ ہے جس کا مطلب کوئی چلتا ہوا کاروبار رک جائے, مطلب کچھ وہ کام کرتا ہو اس کا کاروبار ختم ہو جائے نا, یا کوئی حادثہ ہو جس کی وجہ سے زندگی میں کسی بھی مطلب قابل نہ رہے, کوئی حادثہ ہو گیا, معذور ہو گیا وہ بندہ جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکا, یا کوئی ایسی چیز ہو گئی, تو اس کو بھی کہتے ہیں مسکین. معذور ہو جائے, ٹھیک ہے. ہاں ہاں, یا خاص طور پہ وہ جن کا وہ لوگ جو بالکل پھنس جاتے ہیں, جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کریں کیا, ان کے پاس اتنی نالج بھی نہیں ہوتی, اگر ہوتی بھی تو ریسورسز نہیں ہوتے, ریسورسز ہوتے ہیں تو نالج نہیں ہوتی مطلب اس میں, تو وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے, تو ان کا بھی ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. Right. Good. صحیح. So we can find them, a lot of them around us. جی جی right? بہت ہیں لوگ اس میں. وَتَأْكُلُونَ, اس کے بعد انہیریٹنس. سو انہیریٹنس اپنا تو کرنا چاہیے خیال, لائک اگر دوسرے جو ہیں جس کو آپ زندگی میں انفلوئنس, جو آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, ان کو آپ انفلوئنس کر سکیں تو ان کو اس بارے میں ضرور آگاہی دینی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد چوتھا بڑا انٹرسٹنگ ہے, تحبون المال حبا جما. جو مال کی جو محبت ہے, that should be totally like out of the heart, right. مال جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, فیوچر کے لیے تھوڑا سا سیونگ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, بٹ محبت اس سے کرنا اور اس میں اتنا کھو جانا کہ اللہ کے لیے ٹائم نہ بچے, that's a no. That's number 4. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزیں صرف اس میں میرے خیال میں بتائی ہیں. ایک یتیم, دوسرا مسکین کو کھانا کھلانا, تیسرا انہیریٹنس میں بھی ویری کیئرفل رہنا, چوتھا مال کی مال سے محبت میں محبت نہ کرنا, نہ کھو جانا, ٹھیک ہے. یہ 4 چیزوں سے ہم اجتناب کر کے ان 2 ٹیسٹوں کا مداوع کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی میں آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, مال کی محبت بیسیکلی مطلب وہ محبت ہی نہیں, بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جائز ناجائز طریقے سے مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے.
مطلب کوشش, محبت وہ ہے کہ وہ کوشش جمع کرتا ہے, اتنی مال جمع کرنے کی, ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے. اب ہمارے معاشرے کو دیکھ ہی لیجیے نا, لوگ پیسے جمع کرنے کے لیے مطلب محنت کرتے ہیں, لیکن کچھ جو اس کے علاوہ بھی دوسرے ذرائع استعمال کر کے جو جو سارے غیر قانونی یا غیر شرعی ہیں وہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح دولت جمع ہو جائے. تو وہ ہے مال کی محبت, اس صحیح میں دوسرے کا حق مارتے ہیں. صحیح صحیح. اور لائک کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائک جابوں میں لائک آئی مین اللہ معاف کر رہے, میں اگر اپنا پیچھا دیکھوں تو پورا ہسٹری, تو لائک ہمارا مقصد تعلیم حاصل کرنا, جاب حاصل کرنا, ultimately that translate to the hubban of mal, right? Like the Mashra was such that we wanted to be the best, best in mal, right? Ultimately, کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن تو اچھی جاب, اچھی تعلیم, سارے کا ٹرانسلیشن کیا ہو رہا ہے, مال کی طرف ہو رہا ہے. That's good, but that should be just like میری ضرورت کیا ہے, right? یعنی علم حاصل کرنے کو بھی علم کا فرض سمجھ کے نہیں, مال جمع کرنے کے لیے حاصل کیا گیا ہے. That's very true. Like that's میں اپنی انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہوں جو میں نے سمجھا اس کو. That was بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہی ہے جو آج کل لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے, بلکہ یہ exactly یا اس لیے سیم وتھ تعلیم, جو بھی اب جو اسکول بنا رہے ہیں پاکستان میں, جو پرائیویٹ اسکول بنتے ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب وہ تھوڑی ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینا, وہ بائی پروڈکٹ ہے. بائی پروڈکٹ ہے. ایگزیکٹلی. ایون دا مسلم اسکول جو ابھی نام نہیں لوں تو اچھا ہے, دو بہترین اسکول ہیں, وہ جو ہیں اس میں جو فی ہے وہ بیکن ہاؤس اور جتنے بھی انگریزی اسکول ہیں ان سب سے زیادہ ہائی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر آپ نے ایک بہترین اسلامی اسکول ماڈل بنایا ہے, اس کا خرچہ تو ضرور ہوگا, لیکن اس پہ خرچہ نہیں ہوگا کہ اتنی زیادہ ہائی فی رکھی ہے. یو کین میک اٹ افورڈیبل فور the regular people, right? کمائی کے لیے ہو گیا. that's wrong. چلیں انشاءاللہ 4 چیزیں سمجھ گئیں. اب شاہینہ آپ کی باری ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. جلدی کریں, میرے پاس وقت کم ہے. So no, when the earth has been leveled, زمین کو کوٹ کے کرش کیا جائے گا, ٹھیک ہے, دکن دکا, کوٹ کے کرش کیا جائے گا. یہ قیامت کا منظر کشی ہو رہی ہے. تو پہلا منظر کیا ہے, یعنی کہ ہم یہ اگر 4 چیزیں, ہم لوگ ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتے, ان 4 چیزوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہنٹ دے دیا کہ 4 کر لو کم از کم. ان 4 کو کرنے میں ہو سکتا ہے ہمارے جو ہیں اور جو مراحل ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دوزخ کی منظر کشی کر رہے ہیں قیامت کے دن کی, کہ جب زمین کو کوٹ کے لیول کر دیا جائے گا, جب فرشتے نیچے اتریں گے صفن صفا, اتنے فرشتے ہوں گے کہ کچھ نظر نہیں آئے گا, خالی فرشتے ہی نظر آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز قیامت کا دن کیا ہونی ہے, زمین کوٹ دی گئی, کرش کر دی گئی, آسمان سے فرشتے اتر گئے. تیسری چیز جہنم کو لے کر آیا جائے گا, جہنم کو سامنے لے کر آیا جائے گا انسان کے, ٹھیک ہے. پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. پھر لوگوں کی جو وہ بتائی گئی ہے چوتھی چیز اس میں, کہ لوگ اس وقت پھر کتنا افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا, ٹھیک ہے. اور آگے بھیجنے کے لیے اگر ہم ان 4 چیزوں پہ فوکس کر لیں, 4 قسمیں 4 چیزیں, رائٹ, ان باقی چیز کو ہٹا دیں, بیچ میں قومیں بھی ہٹا دیں, کیونکہ ہمیں کیا پتا ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیونکہ ہم اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہیں. بٹ ہمارے لیے کیا ہے, 4 قسمیں ہیں, 4 ایکٹ بتا دیے گئے اللہ نے کہ یتیم, ہاں, یتیم مسکین, مال سے محبت نہیں کرنا, اور چوتھی چیز کیا تھی, اور اس میں وراثت, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد قیامت آپ نے دیکھی کہ اس دن زمین توڑ دی گئی, فرشتے آ گئے, جہنم لے آئی گئی. اب لوگوں کا
لوگوں کے افسوس کا بھی اس دن بتایا گیا کہ اس دن وہ کیا کر رہے ہوں گے, افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے کچھ آگے بھیج دیا گیا ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس دن جو عذاب ملے گا وہ کیسا ملے گا؟ ایسا ملے گا جو اللہ کا عذاب ہوگا, جو کہ کوئی ہمیں اس عذاب کا بھی اندازہ ہی نہیں ہے. وہ جو 4 قوموں کو 4 عذاب ملے وہ تو بہت ہی لائک بچوں والے ایک عذاب تھے. جو اصل عذاب ہے وہ آنا ہوگا. none will punish as his punishment, right? اب اللہ کی پنشمنٹ اس دن کے لیے اللہ نے مختص کی ہوئی ہے, right? جہنم کو دیکھتے ہی انسان وہ اپنے لائک حسرت بھرے اس کے نکلیں گے جملے, رائٹ؟ جنت کو دور سے ہی دیکھ کے, ابھی جنت سوری دوزخ کو دور سے ہی دیکھ کے, ابھی اس میں گیا نہیں ہے لیکن صرف دور سے دیکھا ہے, اور وہ وہیں سے سوچ رہا ہوگا کہ کاش میں نے بات مان لی ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, رائٹ؟ اچھا, اس کے بعد ولا یوثق وثاقہ احد, اور جکڑے جائیں گے, ایسے جکڑے جائیں گے جیسے کبھی نہ جکڑے گئے ہوں, رائٹ؟ جو چینیں ہوں گی, جو بھی ہوگا, بہرحال, رائٹ؟ یعنی جتنی بھی سزائیں بتائی گئی ہیں اس سے بالکل الگ اور سخت ہوگی. ہاں, تو اب یہ جو عذاب کی اگر آیتیں دیکھیں تو اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 آیتیں عذاب کی دی ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ؟ مطلب ایک ہی ہے, لائک کہنے کا مقصد یہ کہ وہ قیامت کا دن آئے گا, رائٹ؟ اور وہ برا ہوگا, یعنی کہ ہر ایک کے لیے, ایون جو مومنین ہوں گے وہ بھی کھڑے ہوں گے. دے ڈونٹ نو, جب فیصلہ سننے سے پہلے تو وہیں کھڑے ہوں گے نا, وہ بھی, ان کو بھی دوزخ نظر آ رہی ہوگی, رائٹ؟ اینڈ ایوری بڈی وڈ بی جسٹ لائک سو ورڈ کہ میرا کیا ہونا ہے, چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آخری فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. صحیح؟ تو کوئی بھی وہاں یہ کھڑا ہو کے یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو جنت میں جانا ہے. although like even the prophet, اگر آپ حدیثوں سے دیکھیں, ایون آدم علیہ السلام سے لے کے تمام پروفٹ کے ذکر بھی کر دیا گیا ہے اس حدیث کے مطابق کہ وہ لوگ بھی بریڈ ہوں گے. ٹھیک, so we have to be just like, ہمارے پاس یہ جو جتنا بھی وقت رہ گیا ہے تھوڑا بہت ہماری زندگی میں, this is the only time کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ کر لیں, کیونکہ مرنے کے بعد عمل ختم ہو جاتے ہیں. صحیح؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری بھی دی ہے جو کہ بہت بہترین, ان 4 آخری آیتوں میں دیکھیں, 4 آخری 4 آیتیں بہت ہی خوشخبری والی ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ, کہ اے مطمئن نفس, سیٹسفائیڈ نفس, سول, رائٹ؟ اب یہ ایوارڈ ہے جو کہ اللہ سبحانہ, یہ ڈگری ہے ایک طرح کی, رائٹ؟ اس دن یہ ڈگری ملے گی, یعنی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اے نفس مطمئنہ, اس کا کیا حال ہوگا. سوچیں کہ اس کا یہ لفظ سن کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مخاطب کریں گے کہ اے نفس مطمئنہ, رائٹ؟ تو یہ ڈگری صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایوارڈ ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے اکثرہم لا یعلمون, اکثرہم لا یؤمنون, یہ ساری چیزیں میں اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں, آپ لوگ دیکھ لیں اکثر کتنی بار آیا ہے, اور اکثر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ڈیفائن کر دیا ہے تو اس کا مطلب اقلیت میں ہوگی یہ نفس مطمئنہ. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس اقلیت میں جانے کے لیے, یعنی کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر 100 میں 2 ہوں گے یا 100 میں 5 ہوں گے, رائٹ؟ اقلیت اسی کو کہتے ہیں نا. اکثر تو کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ, 50% ہے تو یہ کہیں نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکثر اور قلیل, تو اکثر اور قلیل اگر 100 کا نمبر دے دیا جائے تو اکثر کیا ہوگی, اکثریت کیا ہوگی, اور اقلیت کیا ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ اقلیت والے لوگ ہیں, اور ہمیں اس اقلیت میں گھسنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک, اس کے بعد ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف راضی, اینڈ راضی کیے, اللہ کو راضی کیے ہوئے, رائٹ؟ یعنی کہ ان سے یہ انہی کو ملے گا جن سے اللہ راضی ہوگا. دین وہ وقت ہوگا جب آپ اللہ کے فیصلے سے, یعنی کہ یہاں پہ بھی راضی ہونا, ہر وقت راضی ہونا چاہیے,
اللہ کے فیصلے سے. اللہ نے تو بہت کیا ہے, لائک صبح سے شام تک ہم اللہ کی باتیں نہیں بھی مانتے, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کھانے کو دیتے ہیں, پینے کو دیتے ہیں, صحت دیتے ہیں, چلنے کو دیتے ہیں, پھرنے کو دیتے ہیں, دیکھنے کو دیا ہے. لائک کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, right? So فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, and then he would say کہ میرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ, right? جنت میں کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ میرے لوگ ہوں گے, کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے, بٹ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے. یعنی کہ اللہ کن کو اپنا بندہ کہتا ہے؟ جن سے اللہ راضی ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي جنتی, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت اللہ نے اسپیشل بنائی ہے کیونکہ اللہ اس کو میری جنت کہہ رہے ہیں. کہیں بھی پورے قرآن میں جہنم کو یہ نہیں کہا کہ میری جہنم. جہنم ہے برے لوگوں کے لیے, رائٹ, کچھ اس قسم کا مقصد آتا ہے جب بھی آتا ہے. لیکن جنت جو ہے اللہ نے ابھی بھی کہا ہے کہ میری جنت میں داخل ہو. اور اللہ کی جو جنت ہوگی, اللہ کی جنت ہے. دنیا, اگر اللہ نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے تو جنت کو آپ سوچتے رہ جائیں, لائک اٹس بیونڈ اوور امیجنیشن, رائٹ. So Allah make all of us the resident of Jannah, inshallah. And اس سورہ کو آپ بار بار اب غور سے پڑھیں, رائٹ. اور اس میں جو 4 کا کمبینیشن ہے, ٹھیک, 4 قسمیں ہیں اور آخری 4 آیتیں ہیں کہ وہ ان قسموں کے بعد یہ چیز ملے گی اگر ہم نے تھوڑا سا بھی لائک مائنڈفل ہو کے اور کیئرفل ہو کے اپنی زندگی کا لاہیا عمل نہیں تیار کریں تو. ٹھیک, تو طارق, وی وش کہ آپ اس سورہ کو لیں گے اپنی یا ایھا الذین آمنو کی سیریز کے بعد. انشاءاللہ. صحیح. جزاک اللہ, بہت مزہ آیا. اسی طرح کوئی نہ کوئی سورت کو اس طرح ایکسپلین کر دیا کریں جب بھی کوئی ہو کلاس. بہت اچھا لگا. یہ اتفاق سے ہماری دو ان کے ساتھ آ گیا تھا. اچھا, زلیخا بھی یہاں تھی اور ماشاءاللہ حفصہ بھی ہیں. اچھا, تو یہ ان لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ آئی تھاٹ کہ پھر یہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ اگر آپ کے ساتھ نہ شیئر کیا جائے. مجھے بہت پسند ہے یہ سورہ فور سم آڈ ریزن. سو ایکچولی میں صبح کی نماز میں اسے پڑھا کر یعنی کہ صبح کی جو فرض نماز میں پڑھتی ہوں فور واٹ ایور ریزن, رائٹ. سو الحمدللہ, آپ کو بھی اگر یاد ہو سکے تو ضرور یاد کر لیں. فجر کی نماز میں بہت مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں. اینڈ اس کے معنی جو ہیں وہ ظاہر ہے, اس فار ذل ہجر. اینڈ کاش اللہ ہمیں تھوڑی سی عقل دے دے سمجھنے کی قرآن, تو دیٹ وڈ بی گریٹ. انشاءاللہ. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, اٹس ویری لائک اس بہت اچھا. اس کو جیسے ہم کتاب کا مینول ہوتا ہے نا کوئی گاڑی چلانے کے لیے, کوئی اس کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. دس از جسٹ لائک مینول فار ہماری زندگی کے لیے, رائٹ. اس میں کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے انشاءاللہ. صفیہ, بھی سورہ کو اس طرح آپ کریں ایکسپلین, اور بھی کوئی بھی سورہ انشاءاللہ جو آپ کو انشاءاللہ. جی طارق, آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا لگا ہمیں. جی بالکل. تو آپ اس میں جائیں گے اسی کی آیت جو 10ویں ہے 10th سورہ فجر کی. جی بالکل بالکل. ٹھیک, انشاءاللہ. سورہ فجر کی 10ویں آیت. جی ذیل اوتاد, ٹھیک ہے. کنسٹرکشن والے فرعون وفرعون ذیل اوتاد. جی بالکل میخوں والے. ہاں, میخوں والے. اچھا, کچھ لوگوں نے نا جیسے جو میں مختلف اس میں تو اس کو پیرامڈ کے طور سے بھی کیا ہے, کیونکہ اوتاد جو ہے نا وہ پہاڑ کو بھی کہتے ہیں, خیموں کو بھی کہتے ہیں, کہ جو جن کے بہت کھوٹے ہوتے بہت اچھی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں. اچھا, اب آپ خیمے کی شکل ذرا ذہن میں لے آئیں جو جیسی ہوتی ہے ہمارے یہاں, یا پہاڑ کی لائیں, اور پھر پیرامڈ کو لے کر آئیں. اور پیرامڈ کوئی 1-2 نہیں ہے بلکہ وہ سینکڑوں پیرامڈ ہیں ادھر ایجپٹ وغیرہ میں. صحیح. تو فرعون کو مطلب جیسے اس سے لنک ایک لوگوں کرتے ہیں, مطلب مختلف اس میں, تو میں نے کہا شیئر کر لوں, کوئی بھی مطلب دے سکتے ہیں, لیکن فرعون جو پیرامڈ والے لوگ ان کو بھی ہے اس میں.
نا اور جسٹ فار تھاٹ ہاں نہیں اور لائک وہ قومیں جو تھیں لائک پیرامڈس کے پتھر کو لے کر آنا وہاں لگانا لائک جو پیرامڈ جس جگہ لا کے بنائے گئے ہیں وہاں سے جو پہاڑ وغیرہ پتھر وغیرہ کافی دور ہیں. ہاؤ ایون دے براٹ اٹ دیئر رائٹ. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اپنی اگر پیرامڈ کو بھی آپ ذرا دور سے دیکھیں تو آپ کو پہاڑی لگیں گے. پہاڑی لگیں گے ایگزیکٹلی. تو خیر ویسے یہ بہت مطلب قرآن کی ساری آیتوں مطلب ایک سے بڑھ کر ایک ہم کسی میں وہ نہیں کر سکتے, لیکن اس میں جو یہ ہے کہ یتیم مسکین میراث اور مال سے محبت مطلب یہ چار چیزیں مطلب چار عنوان سمجھنا چاہیے. چار چیزیں چار عنوان اس میں کہ جس میں اللہ نے بتایا کہ یہ تم لوگوں نے یہ اس کی یہ وجہ ہے جس کے یہ نہیں کرتے ہو, جس کی وجہ تمہیں پھر مطلب جو دوزخ یا مشکل ہوتی ہے. بالکل انشاءاللہ. سو بیوٹیفل سورہ, بہت مزہ آیا. جزاک اللہ, بہت اچھا لگا. بہترین مزہ آیا. چلیں انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ.